السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا سبق لے کر آیا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ عرب دنیا کے سب سے مشہور اور قابل اعتماد چینل الجزیرہ کی ایک تازہ ترین خبر کا ایک پیراگراف لے کر آیا ہوں۔ اس پیراگراف کا ہم عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس پیراگراف کے اندر جو عربی کی تعبیرات آئی ہیں ان کو 5-6 جملوں میں استعمال کریں گے، ان کی مشق کریں گے تاکہ ہمیں تعبیرات استعمال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہو۔ آپ ڈسکرپشن میں موجود PDF لنک سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ ضرور لکھیے اور عربی سے دلچسپی رکھنے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر۔ وقال وزیر الخارجیہ الاسرائیلی، مرفوع پڑھ رہا ہوں، جدعون صاحب ان، اس لیے کہ قال کے بعد ہمیشہ ان آتا ہے۔ ان هناك اغلبیۃ کبیرۃ فی الحکومت والشعب تؤید خطة اطلاق سراح المحتجزین، مضيفا عبر حسابه في منصة X أنه إذا أتيحت فرصة لذلك فلا تفوتوها۔ دیکھیے اس کے اندر ایک تعبیر آئی ہے اغلبیت کبیرۃ، اغلبیت کبیرۃ فی کذا، اس کے معنی ہے کسی چیز کی بڑی اکثریت، بڑی تعداد۔ جس چیز کی بڑی تعداد ہوگی وہ فی کا مدخول ہوگی۔ جیسے جملہ دیکھیے گا، اغلبیت کبیرۃ فی المسلمین بعیدۃ عن الکتاب، مسلمانوں کی بڑی اکثریت کلام اللہ سے دور ہے۔ تو اغلبیت کبیرۃ یہ اپنی حالت پر رہے گا، فی کا مدخول چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ہے تو فی کا مدخول المسلمین ہوگا۔ آئیے اس تعبیر کو اور بہترین انداز میں سمجھتے ہیں۔ تقطع اغلبیۃ کبیرۃ فی الطلاب فی المدارس اوقاتهم، مدرسے میں طلبہ کی بڑی اکثریت ٹائم پاس کر رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر طلبہ کی بڑی اکثریت تو فی کا مدخول الطلاب ہے۔ اغلبیۃ کبیرۃ فی الحضریین عدو للائمۃ، شہریوں کی ایک بڑی اکثریت ائمہ مساجد کی دشمن ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر شہریوں تو حضریون اس کے معنی ہے شہری، حضریون اس کے معنی بہت سارے شہری۔ آئیے اسی پیراگراف کی دوسری تعبیر دیکھتے ہیں۔ تو ایدو خطۃ اطلاق، اید یؤید تأییدا، یہ باب تفعیل سے ہے جس کے معنی ہے حمایت کرنا، تأیید کرنا، سپورٹ کرنا۔ اب اس تعبیر اید فلان خطۃ کذا، کسی پلان کی تائید کی حمایت کرنا۔ کسی نے آپ کو کوئی پلان دیا تو آپ اس پلان کی تائید اور حمایت، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کریں گے۔ جیسے دیکھیے گا، ایھا الزملاء من یؤید منکم خطۃ الرحلۃ الخلویۃ الی کاشمیر، اے ساتھیو آپ میں سے کون کون کشمیر پکنک پلان کی حمایت کرتا ہے؟ تو جو پلان ہوگا وہ خطہ کا مضاف الیہ ہوگا، جیسا کہ یہاں پر الرحلہ الخلویہ پکنک کا مضاف الیہ ہے۔ آئیے اس تعبیر کو اور اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جو تائید کرے گا ایدہ کا فاعل ہوگا اور جس پلان کی تائید کرے گا وہ خطہ کا مضاف الیہ ہوگا۔ جیسے القوى المعادية للإسلام تؤيد خطة إخلال الأمن، اسلام مخالف طاقتیں امن کو توڑنے کے پلان کی سپورٹر ہیں۔ تو دیکھیے خطۃ اخلال الامن، امن کو توڑنے کا پلان، تو خطہ کا مضاف الیہ اخلال الامن ہے۔ المحلیون مؤیدون خطة بناء المسجد، مقامی لوگ مسجد کی تعمیر کے منصوبے کے حامی ہیں۔ میں نے یہاں پر ابھی اس پیراگراف کی تیسری تعبیر اطلاق سراح، اطلق فلان سراح فلان، اطلق یطلق اطلاقا، اس کے یہ باب افعال سے ہے۔
اس کے پوری تعبیر کے معنی ہے رہا کرنا. جو رہا کرے گا اطلق کا فاعل ہوگا، جس کو رہا کرے گا وہ صراحہ کا مضاف الیہ ہوگا. جیسا کہ آپ یہ جملہ دیکھیے، تطلق المحاکم سراح المتہمین بالارہاب بالاحترام. عدالتیں دہشت گردی کے ملزمین کو باعزت رہا کر دیتے ہیں. تو اطلق کا فاعل المحاکم جس کے معنی ہے کورٹس، اور صراحہ کا مضاف الیہ ملزمین، تو جس کو رہا کرے گا وہ صراحہ کا مضاف الیہ ہوگا. آئیے اس تعبیر پر ایک آدھ جملے اور بناتے ہیں. متى يطلق المختطفون سراح البنت، کڈنیپرز لڑکی کو کب رہا کریں گے؟ تو یہاں پر صراحہ کا مضاف الیہ لڑکی ہے. اور ایھا الاطفال اطلقوا سراح الحیوانات البریئۃ، بچوں معصوم جانوروں کو رہا کر دو. تو صراحہ کا یہاں مضاف الیہ الحیوانات البریئۃ ہے. ایک اور شاندار تعبیر جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اتیحت الفرصۃ لکذا. اتیح یہ باب افعال سے ہے، مجہول کا صیغہ ہے. اتاح یتیح اتاحتا، اس کے معنی ہے دینا. اور پوری تعبیر کا مطلب ہوگا کسی چیز کا موقع ہاتھ لگنا. موقع یہ الفرصۃ کے معنی ہے موقع، یہ اتیحت کا فاعل بنے گا. جس چیز کا موقع ہاتھ لگے گا وہ لام کا مدخول ہوگا. آئیے اس تعبیر کو جملے سے سمجھیے. الکل ينتظر متى تتاح الفرصۃ للاغناء، ہر کوئی انتظار میں ہے کہ مالدار بننے کا موقع کب ہاتھ لگے گا. تو دیکھیے اتیحت کو میں نے فعل مضارع مجہول استعمال کیا ہے. الفرصۃ اس کا فاعل ہے، کس کے موقع؟ مالدار بننے کا موقع. تو لام کا مدخول ہے الاغناء. اغنا یغنی اغناء کے معنی ہے مالدار کر دینا، مالدار ہو جانا. آئیے اور تعبیر سمجھتے ہیں. الفرصۃ الذهبیۃ متاحۃ لشراء الاشیاء باسعار رخیصۃ، سستے داموں میں چیزیں خریدنے کا گولڈن چانس ہے. اگر آپ کو یہ کہنا ہے تو آپ یہ شاندار تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے، لا تتاح الفرصۃ للنجاح دائما، کامیابی کا موقع بار بار میسر نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیے لا تتاح یہاں پر میں نے فعل مجہول منفی کے طریقے پر استعمال کیا. اس پیراگراف کی آخری تعبیر چاہتا ہوں کہ اس تعبیر پر آپ کومنٹ باکس میں ایک ضرور جملہ بنائیں. فوت فلان الفرصۃ فلا تفوتوها، اس کے معنی ہے کسی چیز کا موقع گنوا دینا. فوت یہ باب تفعیل سے ہے، فوت یفوت تفویتا، جو موقع گوائے گا فاعل بنے گا، اور جس چیز کا موقع گوائے گا وہ لام کا مدخول. جیسے فوت الفرصۃ للتعیین فی الشرکۃ المعروفۃ، فیمس کمپنی میں پرموشن کا موقع میں نے گوا دیا تھا. تو دیکھیے فوت کا فاعل تو ضمیر ہے، الفرصۃ اس کا مفعول بھی ہے، کس چیز کا موقع؟ پرموشن کا یعنی تقرر کا. تو التعیین اس کا مدخول ہے. اس تعبیر کو میں نے اور جملوں میں اس طرح استعمال کیا ہے. یا معشر الطلاب لا تفوتوا ای فرصۃ لخدمت اساتذتکم، اے طلبہ کی جماعت اپنے اساتذہ کی خدمت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو. نحن نفوت الفرصۃ لدخول جنت النعیم، ہم نعمتوں کی جنت میں داخلے کا موقع گنوا رہے ہیں. آئیے اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھتے ہیں. میں نے اس کو دو ٹکڑوں میں بانٹا ہے. وقال وزیر الخارجیت الاسرائیلی، اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے. جدعون صاحب، کون ہے؟ جدعون صاحب. ان هناك اغلبیۃ کبیرۃ فی الحکومت والشعب، حکومت اور عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت تؤید و حمایت کرتی ہے خطۃ اطلاق سراح المحتجزین، یرغمالوں کی رہائی کے منصوبے کی. اسرائیلی وزیر خارجہ ساعر کا بیان ہے کہ حکومت و عوام کی ایک بڑی اکثریت یرغمالوں کی رہائی کے پلان کی حمایتی ہے. پیراگراف کے دوسرے ٹکڑے کا ترجمہ مضیفاً، مزید انہوں نے یہ کہا ہے. عبر حسابہ فی منصۃ ایکس، ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے، انہو کہ اذا اتیحت فرصۃ لذالک، کہ جب اس چیز کا موقع مل چکا ہے،
فلا تفوتوها تو تم اس کو گواؤ مت۔ مزید انہوں نے اپنے ایکس پلیٹ فارم پر ٹویٹ کیا ہے کہ جب یہ موقع ہاتھ لگا ہے تو تم اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔